ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں عزیز دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی دین کے لیے ہم سب کو متحد فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی مجلس کی رونق بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اللہ رب العزت اس آیت سے امت محمدیہ کو اور اپنی مخلوق کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنی صحیح طریقے سے دین کے ساتھ زندگی کو گزارتے رہے اور دین کے مطابق اپنے آپ کو چلنے والا اپنے آپ کو بنا لیا تو کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی مصیبت آپ تک نہیں پہنچ سکے گی، اور جب تک آپ نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق چلنے والا بنا کے رکھا۔ اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے قانون کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے کہ میرے بندو میں نے تم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ اے میرے بندو میں نے تمہارے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، تمہارے اوپر انسانوں کے اور دیگر مخلوقات کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اگر ان حقوق کی ادائیگی آپ اپنے وقت پر کرتے رہے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے رہیں گے، اور اگر آپ نے ان تمام حقوق کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی 5 وقت نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا تو یہ ہو گیا اپنی حالت کا خود بدل لینا۔ یعنی ہماری حالت یہ ہونی چاہیے تھی کہ صبح فجر کی اذان ہوتی ہم اپنے بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے، صبح فجر کی اذان ہوتی ہم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے، ظہر کی اذان ہوتی ہم اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے، ہم اپنے بزنس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے۔ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری حالت عصر کی اذان ہوتی ہم اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر
اور موبائل کی مشغولیات کو چھوڑ کر ہم مسجد کی طرف آتے، ہماری حالت یہ ہونی چاہیے تھی۔ اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہم دیگر مصروفیات سے الگ ہو کر ہم مسجد میں آ کر اللہ کو یہ ثابت کر کے دکھلاتے کہ اللہ رب العزت آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم آپ ہی کی صرف عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے دنیا کے کوئی بھی کتنا بھی بڑا کام ہو، ہمارے سامنے وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے سامنے اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو اللہ رب العزت کا فرمانبردار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، عشاء کی نماز ہوتی اور عشاء کی نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا اور پکار کر یوں کہتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم اپنے بستروں کو چھوڑ کر جو ہماری آنکھوں میں نیند غالب رہتی ہے، ہم اس نیند کو اتار کر مسجد کی طرف آتے اور ثابت کر کے دکھلاتے کہ یا اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی رازق ہے، کسی اور کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے اوپر غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو 5 وقت نماز کی فرضیت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم 5 وقت نماز کو چھوڑ کر اپنے بستروں پر آرام فرما ہے۔ ہم ظہر کی نماز کو چھوڑ کر اپنی دکان کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہم عصر کی نماز کو چھوڑ کر اپنے دیگر مصروفیات میں مشغول ہیں۔ ہم مغرب کی نماز کو چھوڑ کر راستوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہم عشاء کی نماز کو چھوڑ کر چوپالوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یاری دوستی میں ہم نے عشاء کی نماز کو گوا دیا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت آپ سے معلوم نہیں کرے گا کہ تم نے کتنے یار دوستوں کو خوش کیا ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سے معلوم کرے گا تو یہ معلوم کرے گا کہ آپ نے 5 وقت نماز ادا کی تھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے سوال یہی کرے گا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا تھا، مؤذن اپنی نیند کو چھوڑ کر اور اپنے بستر پر سے اٹھ کر مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور پکار کر یوں کہتا ہے کہ اے مومنو، اگر تمہاری کامیابی ہے تو صرف نماز کے اندر ہے، تمہاری کامیابی بستر پر نہیں ہے۔ پھر ظہر کی اذان کے لیے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، پھر دوبارہ پکار کر یوں کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اگر تمہاری کامیابی ہے تو صرف نماز کے اندر ہے، دکانوں کے اندر نہیں ہے۔ دنیا سے دین نہیں بن سکتا۔ اگر دنیا دار آدمی یہ سمجھے کہ دین کو دنیا کے ساتھ حاصل کر لوں تو نہیں کما سکتا، نہیں حاصل کر سکتا۔ دین کے ساتھ دنیا بھی کما سکتا ہے، دین کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے۔ ہمیں دین کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے تو اس کو فرض بھی سمجھنا چھوڑ دیا۔ دنیا کے کاموں کو ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، ہم اس کو اپنی اچھی طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ نماز کو اپنے اوپر سے فرض ختم کر۔ اور میرے بھائیو، اللہ رب العزت آپ سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کیا تھا، کہاں پر خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، کہاں پر خرچ کری؟ اللہ رب العزت ہم کو صحت و تندرستی اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم 5 وقت ہم اس کے سامنے جھک سکیں، ہم اس کے سجدے کو اچھی طریقے سے ادا کریں، ہم اس کے سامنے اچھی طریقے سے رکوع ادا کریں۔ لیکن اس کی اہمیت ہم اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک ہم سے صحت و تندرستی نہیں چھن جاتی، اور جب صحت و تندرستی چھن جاتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کاش میں صحیح ہوتا تو مسجد میں جا کر نماز ادا کر لیتا۔ اور میرے بھائی، جب تک تو صحیح تھا، جب تک کتنی نماز ادا کری تم نے؟
میرے عزیز دوستو، اپنے کلچر کو بدلو اور اپنے گھریلو معاشرے کو تبدیل کرو، اپنی زندگی کو بھی بدلو اور اپنی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز کو اس طریقے سے سمجھ لو کہ جس طریقے سے پیاس کے وقت انسان پانی پینے کو ضروری سمجھتا ہے۔ پہلے کا اگر پیاس لگے آدمی کو نہیں رہ سکتا نا، شدید پیاس لگی ہو اور پانی پینے کے لیے نہ مل رہا ہو، آدمی کیا کرے؟ ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، چاروں طرف پر روڑے گا، کسی طریقے سے پانی مل جائے گا۔ نماز کے وقت ہونے پر کسی طریقے سے ہمیں نماز کے لیے مسجد کو تلاش کرنا ہے۔ مسجد نے اذان دے دی، اب ہمیں یہ تلاش کرنی ہے کہ کس طرف مسجد ہے اور کہاں پر یہ وقت نماز کا ہے اور ہم اپنی نماز کو ادا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔